ذرا پی، ذرا پی۔ ارے چپ ہو جاؤ، اس کالی کو کیوں آوازیں لگا رہی ہے؟ امی اب ہم دونوں کے لیے ہی تو عید کی چوڑیاں لائی ہوں گی نا؟ نہیں، میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں لیا، اور بولا میں اس کے سجنے سنوارنے میں پیسے کیوں اٹھاؤں جو ہر چیز میں بس کالا اندھیرا ہی لگتی ہو۔ امی ایسے مت بولو، بھلے ہی اپی کا رنگ سانولا ہے پر ہے تو وہ آپ کی ہی بیٹی نا۔ چپ ہو جا زویا، تو ہمیشہ مجھے سیکھ مت دیتی رہا کر، میرے پاس اس کے اوپر اڑانے کے پیسے نہیں ہیں بس۔ اب میں بہت تھک گئی ہوں، جا میرے لیے جا کر پان لاؤ اور اپنا سامان اپنے کمرے میں لے جا۔ زویا نے ویسا ہی کیا جیسا تہمینہ نے اسے بولا تھا۔ ابھی میں آپ کو نیچے بلا رہی تھی، آپ آئی کیوں نہیں؟ وہ میں عید کے کپڑے نکال رہی تھی۔ ارے واہ، یہ کیا امی عید کا سامان لائی ہیں؟ ہاں اپی، عید کا سوٹ اور چوڑیاں وغیرہ ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ کتنا اچھا لگتا ہے نا، میرے لیے تو امی شاید لائی ہی نہیں ہوں گی۔ زارا کو اداس دیکھ کر زویا کا من بھر آیا۔ بیچاری میری آپی کو شروع سے ہی اپنے کالے رنگ کی وجہ سے کتنا کم لاڈ پیار ملا ہے، اسے کبھی اپنے پسند کی کوئی چیز ملے ہی نہیں شاید، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں اپنی آپی کو خوش کروں گی۔ آپی، آپ اس پر غلط ہو، یہ چوڑیاں میری نہیں آپ کی ہیں۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بولوں گی؟ آپی سچ میں یہ چوڑیاں میری نہیں آپ کی ہیں، اور اگر یقین نہ آئے تو آپ امی سے پوچھ لینا۔ اچھا چلیے اب انہیں کھول کر تو دیکھ لیجئے۔ زارا نے چوڑیاں کھول کر دیکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ سندر لگ رہی تھیں۔ زارا چوڑیاں ملنے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی۔ دونوں بہنیں آپس میں بہت گل مل کر رہتی تھیں۔ دونوں بہنوں نے بہت خوشی سے عید کی تیاریاں کیں اور مل کر دونوں نے عید کا تہوار منایا۔ اسی بیچ دونوں بہنوں کا ایک ہی گھر سے رشتہ بھی آیا جو پکا بھی ہو گیا۔ ارے واہ اپی، کیا قسمت ہے ہم دونوں کی، ہم دونوں کو سسرال بھی ملے گا، وہ بھی ایک۔ میں بھی کافی خوش ہوں، لیکن ایک ڈر ہے۔ کیسا ڈر؟ کہتے ہیں کہ رشتے دور دور ہی بچے رہتے ہیں، اگر رشتے قریب آ جائیں تو ان میں دل بگڑی آ جاتی ہے۔ او آپی، ہم دونوں کے ایک ساتھ رہتے ہوئے 23 سال ہو گئے، کیا ہمارے بیچ دل بگڑی نام کی کوئی چیز آئی ہے؟ نہیں۔ ہاں تو ہم دونوں جیسے ہیں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اب دیکھ لینا۔ ایسا بول کر زویا بات کو ختم کر دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بہنوں کا سسرال کا سفر شروع ہو گیا اور وہ دونوں نکاح کر کے جمیلہ کے گھر میں آ گئیں۔ نکاح کے بعد دونوں بہنوں کی سسرال میں رسمیں شروع ہوئیں۔ ہاں تو میری دونوں بہویں اٹھ گئی۔ ارے زارا، یہ تو ہی ہے نا؟ جی امی۔ تو نے کیا چہرے پر کچھ کالا کالا لگایا ہوا ہے، یا تیرا رنگ ہی کالا ہے؟ ہاں امی، وہ میں نے کچھ نہیں لگایا۔ یا اللہ، اس کا مطلب ہے تیرا رنگ ہی ہے۔ یا خدا، ان پارلر اور موبائل میں لگ جائے آگ۔ تیرا فوٹو تو بڑا صاف صاف سا تھا، اور کل نکاح پر بھی تو بڑی اچھی لگ رہی تھی، لیکن یہ تجھے اب کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے میری مت ماری گئی تھی جو مجھے تو ملی۔ بس کیجیے امی جان، آج ہم دونوں کا ہی اپنے سسرال میں پہلا دن ہے، اب میری آپی سے ایسی جلی کٹی باتیں تو مت کیجیے۔ بچپن سے لے کر ابھی تک میکے میں انہوں نے اپنے کالے رنگ کو لے کر کم باتیں نہیں سنی ہیں جو آج آپ بھی نہیں یہ سب کچھ سنا رہی ہیں۔ چپ ہو جا زارا، اپنی ساس سے ایسے نہیں بولتے۔ امی، میں اپنے رنگ کی وجہ سے آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں، چلو چلو بس کرو، کون سا تیرے معافی مانگنے سے تو گوری ہو جائے گی؟ اب تو میرے بیٹے کے پلے باندھی گئی ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ چلو جاؤ، اب دونوں بہنیں کچن میں جا کر ہاتھ لگائے کی رسم کر دو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ ساس کی بات سن کر دونوں بہنیں ہاتھ لگائی کی رسم کرنے رسوئی میں آ جاتی ہیں اور انہوں نے اس رسم میں حلوہ اور کھیر بنائی۔ آپی یہ دیکھنا ذرا، میرے حلوے کے حساب سے اتنی چینی کافی ہے کیا؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، بس جتنی سوجی ہوتی ہے اتنی ہی چینی لیتے ہیں، اس سے زیادہ مت لینا ورنہ حلوے کی چاشنی بن جائے گی۔ اچھا، شکر ہے اللہ میری آپی میرے ساتھ ہیں، ورنہ نہ جانے میں تو اپنے سسرال میں کیا کیا سیاپی کر دیتی۔ اوہ سیاپا کوئین، ذرا جلدی جلدی ہاتھ چلائیے ورنہ آپ کی بار ساسو ماں تیرے اوپر بھڑک جائیں گی۔
دونوں بہنوں نے اسی طرح مل جل کر اپنی ہاتھ لگائی کی رسم کی، جس میں ان دونوں کو ہی اپنی ساس سے تحفہ ملا، لیکن اس میں بھی زارا کو کم ملا۔ امی، مجھے تو آپ نے اتنا نایاب سا ہار دیا ہے، لیکن آپ ہی کو… تو کیا ہوا؟ اس کو میں نے تحفہ دیا ہے، وہی بڑی بات ہے۔ جو بہو مجھے جس لائق لگی میں نے اسے ویسا ہی تحفہ دے دیا۔ اب زیادہ منہ سے سوال مت کرنا، میں تمہاری ساس ہوں، تم میری نہیں۔ جمیلہ نے ایسا بول کر پھر سے بات کو ختم کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سسرال میں دونوں بہنوں کے کئی دن بیت گئے۔ اب روزے شروع ہو چکے تھے، دونوں بہنوں کے بیچ اب پیار بھی کم سا ہونے لگا تھا۔ زویا، آج افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، دونوں ساتھ مل کر بنائیں گے۔ مجھے نہیں بنانی یہ افطاری، آپ ہی بنا لیجئے۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ مجھے کیا ہوگا؟ یہ ٹھیک ہی تو بول رہی ہے، تو کیا ٹنڈی ہے جو تجھے ساتھ ایک الگ سے ہیلپر چاہیے؟ جا کر میری بہو اور سب کے لیے اچھی سی افطاری بنا۔ ٹھیک ہے۔ زویا بھی بدل گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زویا بھی اپنی ساس کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اسے خود کے اوپر گمنڈ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے سبھی کی طرح وہ بھی اپنی بڑی بہن کو ہرٹ کرتی تھی۔ اے کلو، کیا کر رہی ہے؟ میں نماز کی تیاری کر رہی تھی، کاموں میں لگے اتنی دیر ہو گئی کہ وقت پر دھیان ہی نہیں گیا۔ نماز بعد میں پڑھنا، پہلے میرے بالوں میں تیل لگا۔ زویا، میری نماز قضا ہو جائے گی، پہلے مجھے میری نماز ادا کر لینے دو، پھر لگا دوں گی۔ تیری عبادت کون سا قبول ہوتی ہوگی؟ ادھر آ اور جلدی سے تیل لگا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو باقی سب کی طرح میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میری آنکھیں اب کھلی ہیں، سمجھی؟ زویا کی بات سن کر زارا کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے غم کو اپنے اندر ہی دبا لیا۔ ایسے ہی دونوں ساس اور گوری بہو نے عید کی خوب تیاری کی، لیکن زارا کو کچھ بھی لا کر نہیں دیا۔ کالی آپی، دیکھنا میرا سوٹ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ آپ کے لیے بھی میں نے ایک نظر ڈالی تھی، لیکن پھر مجھے لگا کہ آپ کے جیسی کالی کو کیا ہی اچھے کپڑوں کی ضرورت ہوگی، کیوں ہے نا؟ زویا ایسا بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زارا کو اس کے پتی نے ایک دو چیزیں عید کے لیے دلوائی تھیں۔ زارا نے اسی میں ہی صبر کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عید کی صبح آ گئی۔ زویا تو نئی نویلی دلہنوں کی طرح بہت ہی اچھے سے اپنی پہلی عید پر تیار ہوئی تھی، لیکن زارا پھیکی پھیکی سی ہی تھی۔ ارے واہ، میری بہو کتنی پیاری لگ رہی ہے، یہ لے تیری عیدی۔ شکریہ امی۔ تجھے کیا دوں اماوس کے چاند؟ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ لے چال، تو بھی یہ 50 روپے رکھ لے۔ بس 50 روپے؟ کوئی بات نہیں، عیدی تو عیدی ہے، چاہے 50 روپے ہو یا 1000۔ ہاں، دل بہلانے کے لیے اچھی بات کہی۔ اور ہاں، آج میری بہن فضیلہ گھر پر آ رہی ہے تم دونوں کو عیدی دینے کے لیے، تم دونوں تیار رہنا۔ جی امی۔ دونوں کالی اور گوری بہو نے ساس کی بات سن لی تھی۔ انہوں نے پورے گھر کو اچھے سے صاف کیا اور پکوان بھی بنا لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی جمیلہ کی بہن فضیلہ اس کے گھر آ گئی اور وہ دونوں بہوؤں سے ملی۔ بہت ہی پیاری بہو ہیں دونوں ہی، ایک لگتا ہے رنگ روپ کی امیر ہے تو دوسری عادت و اخلاق کی۔ ہاں، ویسے میری اچھی بہو تو زویا ہے۔ اچھا، دونوں ہی بہویں اچھی ہیں۔ یہ لو بہوؤں، میں خاص تم دونوں کو پہلی عیدی دینے کے لیے آئی تھی۔ یہ لے گوری بہو، تیرے لیے۔ شکریہ، کتنا پیارا سوٹ ہے۔ اچھا لگا نا؟ یہ لے بڑی بہو، تیرے لیے۔ ایک منٹ رک جائیے باجی۔ کیا ہوا؟ اس کلو کو اتنا مہنگا سوٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو 150 روپے بھی چل جائیں گے۔ جمیلہ، یہ تو کیا بول رہی ہے؟ یہ تیری بڑی بہو ہے۔ ہاں ہے، لیکن… کیا لیکن؟ تو اپنی دونوں بہوؤں میں فرق آ رہی ہے، وہ بھی اتنے پیارے دن۔ جمیلہ، میں نہیں جانتی تیری بہویں کیسی ہے، لیکن یہ فرق اچھا نہیں۔ ابھی اتنا پاک مہینہ ختم ہوا ہے اور تم عید کے دن یہ شیطانیت کی باتیں کر رہی ہو۔ اور تو زویا بہو، تو اس کی چھوٹی بہن ہے نا، تو بھی اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ جھیل رہی ہے۔ رنگ روپ میں انسان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب اللہ نے انسان کے رنگ میں فرق نہیں کیا تو تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کر کے تم اللہ کو ہی نہیں ناراض کر رہی ہو، ذرا سوچ کر دیکھو۔
فضیلہ کی بات سن کر دونوں ساس بہو چپ ہو جاتی ہیں اور ذرا سوچ کر جمیلہ بولی، باجی کاش کہ آپ پہلے آ جاتی تو ہم یہ غلطی نہ کرتے. آپ نے تو آج ہماری آنکھیں ہی کھول دیں. زارا بہو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. مجھے بھی آپی، میں بھی امی کے رنگ میں ہی رنگ گئی تھی اور غصے میں نہ جانے آپ سے کیا بول گئی. مجھے معاف کر دیجئے. کوئی بات نہیں، اب تو آپ دونوں کو سمجھ آ گیا نا، اب آپ معافی مت مانگیے. زارا کا صاف دل دیکھ کر فضیلہ بہت خوش ہوئی اور زویا اور جمیلہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس دن کے بعد سے جمیلہ نے اپنی بہوؤں میں فرق کرنا بند کر دیا تھا اور ان سبھی نے مل کر ایک ساتھ خوشی سے عید منائی اور دونوں بہوئیں خوشی خوشی رہنے لگیں.